آج ہم پڑھنے والے ہیں برموداز بائی اینڈریو مارول، لائن بائی لائن ہم ایکسپلین کریں گے. تو تھوڑا سا انٹروڈکشن پہلے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. بیسکلی جو پوئم ہے برمودا 1653 میں لکھی گئی تھی، اور اس دور کے اندر بنیادی طور پر انگلینڈ میں جو ہے ایک ماڈرنزم سٹارٹ ہو گیا تھا اور ریلیجس پرسیکیوشنز ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، ریلیجن کو لوگ چرچ کو اب بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور ان کو سزائیں مل رہی تھیں. تو ایک پلگرم ہے، کچھ لوگوں کا گروپ ہے انگلش لوگوں کا، جو کہ اب انگلینڈ سے بھاگ کر برمودا ایک آئیلینڈ ہے وہاں پر جا رہے ہیں، اور اس ریلیجس پرسیکیوشن سے ہی، ریلیجس جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس سے ہی بھاگتے ہوئے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. آپ کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو اس ویڈیو کو یہاں سے پاز کر کے دیکھ لیجئے گا. اور وہی ساری اسی کانٹیکس میں یہ ساری پوئم لکھی گئی ہے، اور اس برمودا آئیلینڈ جہاں پر وہ جا رہے ہیں اس کی بیوٹی کو اور ان لوگوں کی فیلنگز کو، جو یہ لوگ جا رہے ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے اس پوئم میں. یہی سب کچھ ہے اس پوئم میں. تو بنیادی طور پر ویئر دا ریموٹ برموداز رائڈ ان دی اوشن باسم انسپیڈ، یہاں پر پوئٹ بات شروع کرتا ہے کہ برمودا آئیلینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، جو کہ ان دی اوشن باسم ان اسپیڈ، جو کہ سمندر میں ہے اور ان نوٹسڈ ہے. ان اسپیڈ یعنی پہلے نہیں دیکھا گیا ہے، کسی نے بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے. فرام اے اسمال بوٹ دیٹ روٹ along، چھوٹی سی کشتی ہے جس کو ہم چلاتے ہوئے جا رہے ہیں. دا لسننگ winds received this song، اور جو آواز ہے نا، ہم جو تعریفیں کر رہے ہیں، جو گانے گنگنا رہے ہیں، وہ ہوا سن رہی ہے. ٹھیک ہے، ہوا سن رہی ہے، ہوا گواہ ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں اور کتنے ہم گیت گاتے ہوئے جا رہے ہیں. What should we do but sing his praise، ہمیں اور کیا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کس کا؟ خدا کا. خدا کا شکر کیوں؟ جس نے ہمیں اس ریلیجس پرسیکیوشن سے بچایا اور اتنی خوبصورت جگہ جانے کا موقع دیا. That led us through the watery maze، اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس واٹری میز سے، پانی کے جو رستہ ہے یہاں سے گزر سکیں. میز سے مراد آپ نے اکثر میگزینز میں دیکھا ہوگا کہ ایک راستہ ہوتا ہے جو ایسے گھومتا گھماتا فائنل ڈیسٹینیشن کی طرف پزل کی طرح کا ہوتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس واٹری میز کو پار کر سکیں، اپنی منزل تک جا سکیں. On to an isle so long unknown، ایک ایسے آئلینڈ کی طرف جو بہت دیر سے ان نون ہے، جسے کوئی نہیں جانتا. and yet far kinder than our own، لیکن پھر بھی ہمارے آئیلینڈ سے، ہمارے علاقے سے زیادہ وہ رحم دل ہے، زیادہ مہربان ہے. یعنی وہی ساری بات وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے. where he the huge sea monsters wrecks، یہاں پر وہ بات ویلز کی کرتا ہے کہ جہاں پر ویلز رہتی ہیں. that lifts the deep upon their back، جو کہ سمندر کو ایسا لگتا ہے اپنے کندھوں پر ہی اٹھائے ہوئے ہیں، کافی بڑی ہیں. he lands us on a grassy stage، اس نے ہمیں کنارے پر لگا دیا ہے جو کہ گراسی ہے. safe from the storm، جو کہ طوفان سے پاک ہے، ہم اس سے محفوظ ہیں. ریلیٹس ریج، اور باقی بھی تمام تر غصے اور پریشانیوں سے ہم آزاد ہیں، یعنی ہم خیر وافیت سے پہنچنے والے ہیں، پہنچ گئے ہیں. He gave us this eternal spring، اب وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور اب کیا وہ کہتے ہیں، He gave us this eternal spring، اس نے ہمیں بڑی ہی خوبصورت، دائمی، ہمیشہ رہنے والی اسپرنگ کا موسم دیا ہے. which here enamels everything، جس میں ہر چیز بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، بہار کا موسم ہے، ہر چیز بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے. and sends the falls to us in care، اور پرندے ہماری کیئر کرتے ہوئے بار بار اڑتے ہمارے پاس آ رہے ہیں. on daily visits through the air، ہوا کے ذریعے ڈیلی ہمیں وزٹ کرتے ہیں. یعنی وہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ان کو کتنی ساری نعمتوں سے خدا نے نواز دیا ہے، خدا نے ان کو دے دی ہیں. He hangs and shares the orange bright، اب وہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اورنجز جو ہیں بڑے خوبصورت خوبصورت لٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے، لائک گولڈن لیمپس ان اے گرین نائٹ، ایسے لگتا ہے جیسے گولڈن کمکمیں، لائٹیں ہیں جو کہ رات کے اندھیرے میں اس سبزہ زار میں چمکتی ہیں. اس گرین ایریا میں، اس گرینری میں جو گولڈن لیمپس کی طرح وہ دکھائی دے رہی ہیں. اینڈ ڈز ان دی پومیگرینیٹس کلوز، اور قریب ہی ہمارے جو ہے انار بھی اگے ہوئے ہیں. جیولز مور رچ دین آرمز شوز، اور وہ تو کسی خوبصورت پتھر سے یا کسی قیمتی چیز سے بھی زیادہ رچ اور خوبصورت اور مہنگے دکھائی دیتے ہیں. He makes the figs our mouths to meet، یعنی وہاں پر انجیر بالکل ہمارے منہ کے قریب ہے. ٹھیک ہے، قریب ہی اگی ہوئی ہے. and throws the melons at our feet، اور ہمارے پیروں میں جو ہے میلنز ہیں. ٹھیک ہے، تربوز ہیں، مختلف فروٹس ہیں، واٹری فروٹ ہے. بٹ ایپلس پلانٹ آف سچ اے پرائز، اور وہاں پر سیب اتنی اچھی نسل کے ہیں کہ کوئی بھی درخت انہیں 2 دفعہ سے زیادہ نہیں جھیل سکتا. یہاں پر اس سے مراد کیا کہ وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے وزنی ہیں، اتنے معتبر اور اتنے اچھے ہیں کہ 2 دفعہ میں ٹری کی بس ہو جائے گی، یعنی کہ اتنے وہ اچھے ہیں. تعریف میں وہ یہ کہہ رہا ہے.
ود سیڈرز، سیڈر کا درخت، سیڈار کے درخت ہیں وہاں پر جو کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے چن کے لبنان سے لا کر کے یہاں پر لگائے ہیں. ٹھیک ہے. ہی اسٹورز دا لینڈ، یہاں پر اس نے اسٹور کی ہیں. اینڈ میکس دی ہولو سیز دیٹ رور، اور اس سی کو اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ رور کرتا ہے، آواز کرتا ہے. پروکلیم دی ایمبرگس آن شور، اور ایمبرگس جو ہے ایک بڑا خوبصورت پتھر سا ہوتا ہے جو بہت سبسٹینس ہے، ایک بہت ہی قیمتی ہوتا ہے جو کہ وہاں پر شور کے پاس، ساحل کے پاس وہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی ہر چیز بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی اچھے سے آرگنائزڈ ہے، خدا کی نعمتیں ہر چیز وہاں موجود ہیں. ہی کاسٹ آف وچ وی رادر بوسٹ دی گاسپلز پرل اپون آر کوسٹ، اور اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنی بائبل گاسپلز کو یہاں پر لے کر کے آ سکیں. اینڈ ان دیز راکس فار اس ڈیڈ فریم، اور یہاں پر پتھر اتنے اچھے موجود ہیں کہ ہم یہاں پر اس کو ٹیمپل بنا کر کے اس کا نام لے سکتے ہیں، اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہاں کھانے پینے رہنے کے لیے ہر چیز موجود ہے، تو کیوں نہ ہم انہی پتھروں سے اس کا ٹیمپل بنا کے، چرچ بنا کے اس کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کا شکر بجا لیں. اور لیٹ آر وائس ہز پریز ایگزالٹ، اور ہماری آواز اتنی اونچی ہو جائے ٹل اٹ ارائیو ایٹ ہیونز والٹ، اور جو اسکائی کے اوپر آرک ہے، بالکل آسمان کے اوپر جو ہے ایک آرک جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح سے جو ہوتی ہے اسکائی پہ، یعنی بالکل خدا کے پاس ہماری آواز چلی جائے، آسمانوں میں ہم ہماری آواز گونجتے ہوئے اس کی تعریفیں کرتے ہوئے جو ہم نغمے بلند کریں وہ اس تک پہنچ جائے. وچ دینس پرہیپس ریباؤنڈنگ، اور وہ پھر سے ایکو ہو کے واپس ہمارے پاس آئے اور میکسک بے تک ایک علاقہ ہے وہاں تک اس کی آواز سنائی دے. یعنی ہم اتنی اونچی اونچی آواز سے، اتنی انسپریشن کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کی تعریف کریں کہ جس کی گونج آسمان سے واپس آ کر کے میکسک بے تک اس کی گونج سنائی دے. Thus sung they in the England boat and holy and cheerful note، اور جب ہم بوٹ کے اوپر تھے، انگلش بوٹ، جو بوٹ انگلش لوگ آ رہے تھے تو ان کے نوٹ بہت ہی ہولی تھے، بڑے اچھے اچھے وہ نغمے گا رہے تھے. and all the way to guide their chime، اور ان کی جو میلڈی تھی with falling oars، جو کہ وہ چپو گھماتے تھے اس کے ساتھ سنک ہوئی ہوئی تھی، اور وہ وقت کا بھی اندازہ ان چپوؤں کے ساتھ لگا لیتے تھے. یعنی وہ چپو چلاتے جاتے، ساتھ نغمے گاتے جاتے، ساتھ انہیں وقت کا بھی اندازہ تھا، اور وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، شکر ادا کر رہے تھے. تو اس پوئم میں بنیادی طور پر ایک تو ہمیں ہسٹوریکل ایونٹ بتا دیا گیا کہ انگلینڈ میں کیا صورتحال تھی ساری، اور انگلش لوگ کس طرح سے بوٹ میں بیٹھ کے، یہ جو کالونسٹ ہیں، نیو سیٹلرز ہیں، برموداز میں جا رہے ہیں، اور کس طرح سے وہاں پر اتنی ہر چیز کتنی خوبصورت ہے، ان ٹچڈ بیوٹی ہے، ان ٹچڈ نیچر ہے. ٹھیک ہے، بالکل بھی سپوائل نہیں کی گئی ہوئی. اسی طرح سے پھر وہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہی سب اس پوئم میں. دیٹ واز آل ان دس پوئم. کوئی مزید چیز آپ چاہیں ایکسپلین کروانا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا. کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. تھینک یو. اللہ حافظ.